ہر پارکل سندھ میں پچھلے 32 دنوں میں 60 سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کر لی. ادھر دوسری طرف وزیرستان میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد اور 4 فوجی ہلاک ہوئے یا جیسے جو بحث چل رہی ہے شہید ہوئے. اور درمیان میں پورے ملک میں جو بحرانوں کی کیفیت ہے، آٹا نہیں، چینی نہیں، کیا کہتے ہیں، پٹرول کا بحران، بجلی کا بحران، اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں. تو آج تھوڑا سا سندھ سے وزیرستان چلتے ہیں، بیچ میں سے ہوتے ہوئے ان بحرانوں میں سے. آپ دیکھ رہے ہیں پاشا کی بادشاہ اور میں ہوں پاشا. تو دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا، یا نہیں معلوم شاید، یا معلوم کرنا نہیں چاہتے، کہ ہمارا سماج طبقاتی سماج ہے. طبقاتی سماج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکمران طبقہ ہوتا ہے جسے ہم وہ کہتے ہیں آقا، اور دوسرے غلام جو کہ ورکنگ کلاس ہوتی ہے، جو محنت کش ہوتے ہیں. اب حکمران طبقہ جو ہوتا ہے، انہوں نے ورکنگ کلاس کو ایز اے ٹول، ایز اے مشینری یوز کرنا ہوتا ہے. جیسے مشینری ہوتی ہے اور مشینری کے اندر ہی وہ ورکنگ کلاس بھی ہوتے ہیں. جیسے مشینری کو وہ ریپیئر کرتے ہیں، تھوڑا بہت کبھی تیل لگا لیا، کبھی مستری بلا لیے. اس طرح مزدوروں کی بھی وہ تھوڑی بہت رائٹس دیتے ہیں، تھوڑا بہت میڈیکل رائٹ دے دیے، تھوڑا بہت ٹاٹوں والا اسکول میں ان کے بچے بھیج دیے، تاکہ جس طرح مشینری چلتی ہے اور وہ بھی ساتھ مشینری کو چلاتے رہیں. وہ اس کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں کہ مشینری اور مشینری چلانے والے مزدور وہ دونوں ہی ایک طرف، اور دوسری طرف یہ جو اوپر حکمران طبقہ ہے. اب یہ جو حکمران طبقہ ہے، ان میں یہ جو ہوتے ہیں جیسے فیوڈل لارڈ ہے، اب جگیردار ہے یا بہت بڑے سرمایہ دار ہیں. اب انہوں نے اپنے ہی اندر سے مختلف جو ادارے ہیں ان میں اپنے چھوڑے ہوتے ہیں. جیسے کوئی جگیردار ہے، اس نے اپنا ایک بھائی وکیل بنوا دیا ہے، ایک بیٹا کوئی بیوروکریسی میں ڈال دیا ہے، کسی ایک کو فوج میں ڈال دیا ہے، کسی کو اس طرح. یہ سارے سسٹم کے جتنے ادارے ہیں، ان کے اوپر ان کو جو ان کی کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ انہی حکمران طبقوں کے آپس کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ وہ ایک تو ان کے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، دوسرا ان کا جو سسٹم جو ہمیں دیا گیا، جو سسٹم دیا گیا ہے، مثلا آپ بیوروکریٹ کا لے لیں یا فوجی گھرانے کا لے لیں، میجر سے اوپر کسی گھرانے کا لے لیں آپ، میجر سے اوپر کرنل، بریگیڈیئر، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کسی. میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ جا کے دیکھیں ان کے بچے جو ہیں وہ پنجابی، اردو، سندھی نہیں بولتے ہوں گے. وہ آپس میں اپنے والدین سے اور ارد گرد کے لوگوں سے صرف انگلش میں بات کریں گے. ان کی ایجوکیشن انگلش میں ہوگی. اب وہ بچے جب آگے بڑے ہوں گے، جائیں گے، تو دوسرے بچے جو کہ سولین، بلڈی سولین کے بچے ہیں، جو ریلوے کالونی کے، وابڈا کالونی کے، کچی آبادیوں کے، شمالی علاقوں کے، جنوبی علاقوں کے، اور ادھر کے جو ٹاٹوں کے اسکول میں پڑھے ہیں، جہاں ٹیچر بھی آ کے بیچارہ سویا رہتا ہے، اس کو بھی وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی، اور وہ کام کروا رہا ہے اور کر رہا ہے. نہ اسکولوں میں ٹوائلٹیں ہیں، نہ ان کے پاس بستیں ہیں، نہ کتابیں ہیں. وہ بچے ان بچوں کو کیسے کمپیٹ کرے، کیسے ان کے مقابلے میں آئیں گے؟ کیسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ایک آدھ بچہ کوئی بڑا بریلینٹ نکل بھی آئے، جیسا کہ ہم کبھی کبھی اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ تندور والے کا بچے نے فرسٹ کلاس لے لی، ایک آدھ لی، تو وہ بھی جب وہ آتا ہے تو وہ سسٹم میں وہ کچھ کر نہیں سکتا. ایک تو اس کے اندر وہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے اپنے اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا اور اسے یہاں تک پہنچایا، اور وہ مقام کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا، اور وہ سسٹم کا حصہ ہی بن جاتا ہے. یا پھر وہ کہتا ہے اچھا جی اللہ مالک کا جو کرنا ہے کرو. وہ خاموشی سے اپنا 5 to 9 یا 9 to 5 جاب کرتا ہے. جیسے بے شمار اچھے بیوروکریٹ بھی ہیں، اچھے فوجی بھی ہیں، اچھے کچھ جج بھی ہیں، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مین جو ہے نا، یہ حکمران طبقہ، انہوں نے اپنا وہ جال بچھایا ہوا ہے، وہ سارا ان کے لوگ ہیں، تو وہ آپ پہ ون وے اور ادر وے حکومت کرتے ہیں. اب جیسے وہ میں ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا، اب جو بچے جو انگلش میڈیم میں، جن کو پنجابی آتی نہیں، ایک مثال ہے، اب وہ بچوں کو کیا پتا کہ وارث شاہ کون تھا؟ انہیں کیا پتا ہیر کیا ہے، یا دلہ بٹی کون تھا، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، وہ شعر و شاعری، وہ شاہ حسین کیا کہہ گئے، محمد شاہ کیا کہہ گیا، فلاں یعنی بلے شاہ نے کیا کہا، بابا فرید نے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ مخلوق ہی نہیں ہے اس دھرتی کی.
نہ ان کا دھرتی سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا مٹی سے کوئی تعلق ہے. وہ تو رہیں گے بھی بعد میں اپنی ہی کلاسوں میں، اپنے ہی جو ان کے جو بنا ہوا ہے سسٹم اس کے اندر ہی رہیں گے، یا وہ باہر جائیں گے، ملک سے باہر رہیں گے، ریٹائرمنٹ کی زندگی ملک سے باہر گزاریں گے. تو جیسے تو یہ تو بات ہے کہ اس جب اس طرح کا سماج ہوگا، جب اس طرح کی لوٹ کھسوٹ ہوگی، تو پھر لوگ خودکشیاں ہی کریں گے، پھر لوگ اپنے آپ کو پیٹیں گے ہی، صرف ماتھا پیٹیں گے. اور جب سے میں نے تو کم از کم جب سے ہوش سنبھالا ہے، برے سے برا، برے سے برا، برے سے برا دن ہی دیکھتے آ رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں جی پچھلا بڑا اچھا تھا، یہ بڑا برا، وہ بڑا اچھا تھا، یہ بڑا. لیکن ہمیں کیونکہ ہمیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا، ہمارے اندر ایجوکیشن جو ڈالی گئی ہے، ہمیں ڈولے شاہ کا چوہا بنا دیا گیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہماری قسمت میں یہ ہے، ہم نے رہنا ہی اس طرح ہے. اور وہ جو حکمران طبقے ہیں یا جگیردار سرمایہ دار ہیں، ان کی قسمت وہ تو ان کے لیے سب اچھا ہے، وہ ان کی قسمت میں یہ سب کچھ ہے. وہ تو کی کہتے ہیں، اب میں کوئی لفظ کہوں گا تو مجھ پہ فتوے لگا دیں گے، خیر چھوڑے اس کو. تو یہ مسئلہ جو ہے نا اسی طرح چلے گا. اور جیسے یہ تو خودکشی کی بات یا غربت کیا، دوسری طرف جو دوسری خبر میں نے بتائی تھی وہ دہشت گردوں والی. تو دہشت گرد، 4 دہشت گرد اور 4 فوجی جوڑے کا مطلب برابر ہے. ہم تو سنتے آ رہے ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، ان کا ستیہ ناش کر دیا، منہ توڑ جواب دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں بھی وہ آ گئے 3-4 لوگ، اور انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کر دیا. اور اس پہ بھی ہم نے بڑی بغلیں بجائیں کہ جی مار گڑایا، یہ ہیرو ہیں. یہ میں نے ایک کتاب جب جی ایچ کیو پہ ہوا تھا، میری اس کتاب میں آواز خلق میں جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا اور بڑی بغلیں بجائی گئی تھی کہ جی، تو میں نے اس پہ لکھا تھا جی کہ یہ کامیابی دراصل سیکورٹی ایجنسی کی نہیں ہے، یہ کامیابی ان حملہ آوروں کی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی، جی ایچ کیو میں بھی کی، اور آج وزیرستان میں جو اٹیک کیا یا جو بھی فائٹ ہوئی اس میں بھی ان کی ہوئی. کیونکہ یہ جو 2-3-4 لوگ نکلتے ہیں اسلحہ لے کر، یہ کوئی حکومت کو ہرانے کے لیے نہیں نکلتے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط، سب سے بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے، انہیں فتح کرنے کے لیے نہیں نکلتے، وہ تو مرنے کے لیے نکلتے ہیں. انہیں تو پتہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا. تو اگر آپ انہیں مار دیتے ہو تو یہ تو ان کی فتح ہے، ان کی جیت ہے، ان کا میسیج چلا گیا، ان کو ایڈورٹائزمنٹ مل گئی. اور ویسے ایک میرا چھوٹا سا سوال بنتا ہے اپنے سیکیورٹی اداروں سے، اگر کہیں یہ پہنچ جائے میرا سوال بڑے ہی ادب سے، میں کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا، یا بالکل میں نہیں کر رہا، لیکن ہماری فوج جو ہے نا دنیا کی ایک بیسٹ فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. ابھی کوئی میں بات کروں گا تو بے شمار جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جن کو وہ پے رول پہ ہیں یا جذباتی لگاؤ والے، وہ وو کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اب تو یورپ میں بھی آ گئے ہیں وہ پے رول والے، اور جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے 2 نمبر 3 بندے، 2 نمبر 3 یورپ کے 2 نمبر، جنہوں نے کوئی دیہڑی بازی نہیں چھوڑی، کوئی فراڈ نہیں چھوڑا، کوئی کچھ نہیں چھوڑا. وہ کبھی کبھی لے کے نا کبھی امبیسی کے آگے، کبھی کہیں وہ فوج کی حمایت میں، اور کبھی کشمیر کے لیے کہیں 2-4-5 لوگ نکلتے ہیں جو پتہ ہے سب کو کہ پے رول پہ. یار اتنا بڑا ادارہ ہے، خدا کے واسطے بندے چنتے وقت بندے نے پتر تو چن لیا کرو، کہ تسی بندے بھی وہ جی چنتے ہو جنہوں نے ویک کے. اس سے لیے اج تک کسے مظاہرے یورپ دیکھ لو، کسے مظاہرے کوئی 100-50 تو بندہ وت نہیں ہوتا، 10-20-50 ہی ہوتے ہیں. ساڈے تو خیر ویسے ہی کوئی نہیں آتے ساڈے ورگے ورکنگ کلاس کے مظاہرے لیکن جڑا کہ اتنا بڑا پوری جس کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہے، پوری فوج ریاست کھڑی ہے، وہ بھی 10-15-20 لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں، نعرے مار رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سلیکشن ہی غلط ہے. اچھا بات میں کر رہا تھا، جو کویشچن کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا بجٹ، ہمارا 80%، چلو نہیں تو 70% بجٹ فوج پہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پینشنیں، یہ وہ بے شمار چیزیں، اتنی ویل اکویوڈ، اتنی ویل. یار اتنے دہشت گرد آپ نے مار دیے، آج تک کوئی پکڑا کیوں نہیں گیا؟ کیا آپ کوئی ایسا آپریشن نہیں کر سکتے کہ کوئی دہشت گرد گرفتار بھی کر لو، تاکہ دکھا سکو، ان سے پوچھ گچھ کر سکو کہ کون ہو بھائی، کیا ہے، کون تمہیں پیسہ دیتا ہے، کہاں سے اصلاح آتا ہے، کون ٹریننگ دیتا ہے. لیکن آج تک جب بھی سنا ہے اتنے مار دیے، اتنے مار دیے، اتنے مار دیے، یعنی وہ دور سے آپ اٹیک کر کے مار مور دیتے ہو، اور وہ بھی پتہ نہیں، آج تک فوٹو نہیں کسی کی دکھائی. میں نے تو آج تک کبھی کسی کے نہیں کہا جی 20 مار دیے، 10 مار دیے.
کہ تصویر دکھا کے ان کو بتایا جائے ہمیں، کم از کم ہمارا رائٹ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، عوام ہیں آپ کی، ہم جے جے کار کرتے ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ بھئی آج ہم نے 4 دہشت گرد مارے، یہ 4 فلاں 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 تھے، ان کے اوپر یہ الزام تھے، فلاں دھماکے میں یہ ملوث تھا، فلاں چیز میں یہ ملوث تھا، کچھ تو بتائے۔ بس یہ 4 مار دیے، 5 مار دیے، 10 مار دیے، پھر وہ اگر اس طرح تو وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ والے ہیں وہ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ بس سویلین لوگ لاشیں گرا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں جی یہ دہشت گرد تھے ہم نے مار دیے، تو یہ اس کا کوئی اور پھر جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ جیسے کشمیر میں تو چلو انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ لگایا ہوا نا کرفیو، تو آپ لوگ کوئی جا سکتا ہے جرنلسٹ وزیرستان میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس کو اجازت ملے گی، جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہوگا وہی جائے گا وہاں وزیرستان، عام آدمی عام جرنلسٹ نہیں جا سکتا۔ یہ بات، اور دوسرا بات جو ہم ایکسٹینشن جب دیتے ہیں اپنے بڑے چیفوں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، کیونکہ جی جنگ جاری ہے اور جنگ کے دوران چیف بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ بڑا شور شرابہ سنا تھا کیانی صاحب کے وقت، دہشت گردی کے خلاف وار اور ٹیرر جاری ہے، تو ان کو جو ہے نا ایکسٹینشن دینی پڑے گی، اور بھائی ایکسٹینشن دے دی، اور وہ اربوں روپے کا جزیرہ خرید کے نکل بھی گئے ملک سے، اور وار اور ٹیرر تو جاری ہے ابھی ہر بار بتاتے ہیں کمر توڑ دی، کمر توڑ دی، بھائی کمر توڑتے ہو یا کمر پہ مساج کرتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے ان کی کمر پہ آپ جسے آپ توڑتا سمجھتے ہیں، ان کو وہ تھائی مساج کی طرح مزے آتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ ٹوٹی کمر کے ساتھ تو کبھی بھی جب بھی دل چیک کرتا ہے جہاں مرضی گھس جاتے ہیں، جب مرضی آ جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے تھوڑے بہت پکڑے تھے، جو میں نے پہلے کہا پکڑے نہیں گئے، جو پکڑے تھے ادھر ادھر آپریشن کر کے وہ بھی اگلے چھڑا کے لے گئے، وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسری جیل سے کئی سووں کی تعداد میں کتنے پیار سے ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح نکال کے لے گئے، اور آج تک وہ واپس نہیں آئے، وہ پکڑے نہیں گئے۔ اور پھر ایک جو وہ کیا سان اللہ سان پکڑا ہوا تھا، وہ بھی کبھی سنتے ہیں وہ ڈیل کر کے نکال دیا، کبھی سنتے ہیں وہ بھاگ گیا، کبھی سنتے ہیں کیا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور یار اسی کون لوگ ہاں، سانو انسان تے سمجھو، کچھ تے دسو، کچھ تے کرو۔ تے مینوں لوگوں نال بھی اپنے دوستاں بھائیاں جڑے میری کلاس نے انہاں نال بھی کچھ کوشچن ہے کہ تواڈے ذہن 'چ بالکل سوچ سمجھ نہیں ہے، کچھ تانوں عقل نہیں آتی پئی کہ تواڈے پیو دادا بھی فیکٹری 'ਚ کام کر رہے ہیں، تسی بھی کر رہے ہو، اج جڑے باہر آ گئے نے، باہر آ کے بھی محنت مزدوریاں کر کے 4 پیسے کما لے نے، پر پھر بھی نواز شریف زندہ باد، جرداری چھاپے باری، بلا آوے ہی آوے، وہ در لعنت دینا سارے تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ تمام سکینڈل دیکھ لیں، چینی سکینڈل دیکھ رہے ہیں، اس میں پیپل پارٹی بھی کے بھی لوگ ہیں، اس میں نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، اس میں جرنل بھی ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کی شوگر ملیں نہیں ہے، فوجی کی کتنی شوگر ملی ہے، اس میں جج بھی ہیں، کئیوں کا شیر ہے۔ تو یہ سارا حکمران طبقہ کوئی بھی ہو، وہ جیسے اسمگلر ہوتے ہیں یہاں، میں نے تو دیکھا ہوا بڑے قریب سے نیٹ ورک دیکھا ہوا اسمگلروں کا، آپ نے بھی بہت سارا دیکھا ہوگا، ان کا بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے کہ کون مال خریدے گا، کون بنائے گا، کون ٹرانسپورٹ کرے گا، کون کیسے کرے گا، اگر پرابلم آئی تو کون اندر جائے گا، پھر اس کے ٹیک کیئر کریں گے اس طرح۔ تو یہ انہوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے۔ جیسے اب انٹرنیشنل کمیونٹی نے پریشر ڈالا ہے کرپشن کا، کہ کرپشن آپ کے ملک میں بہت ہے، منی لانڈرنگ کا، یہ تو انہوں نے موٹے موٹے جو سامنے سے ان کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اور کیا کر دیا ہے؟ مریم اپنا انجوائے کر رہی ہے گھر، نواز شریف صاحب اپنا کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اپنے مزے لے رہے ہیں، اپنے محل میں رہ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنے کوئی ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، کوئی گھروں میں بیٹھا ہے، کوئی جو جیل میں بیٹھتا ہے وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور ساڈے ورگے اللہ اللہ خیر صلاح لگے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے کہ کہتے ہیں وہ چک کے ڈنڈے، اور آپس اسی لڑی جا رہے ہیں ورکنگ کلاس لوگ، وہ کہنا نہیں جی فلانا پارٹی۔ اس میں پیپل پارٹی والے تھوڑے بہتر ہے، پیپل پارٹی والے سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں، کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے نا اس میں ابھی بھی تھوڑا سا وہ ہے لیفٹ کا نا عنصر، وہ اپنے ورکر لیول پہ وہ لگاتے بھی نہیں، پیسے دیتے بھی نہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے میڈیا سیل بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، دوسرے بالکل اور سارا کچھ پیچھے سے آتا ہے، پوسٹر بنا کے پیچھے سے پوسٹر بنا ہوتا ہے، ایک فوٹو لگ جاتی ہے اور وہ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ میرے جیسا بندہ ایویں خوش ہوتا ہے، اور اللہ جی میری تو نواز شریف کے نال اشتہار سے فوٹو لگ گئی، اور ڈائلاگ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتی، جو کیونکہ ملنے والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کی کیا کتنی اوقات ہے، کہ کیا بات کر سکتا ہے کیا نہیں، وہ لکھ لگا کے اس کے نام سے چڑھا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مچھوں کو وٹ دے رہا تھا، لو جی ساڈے، اور پھر اور ویکھیا ہی اج ویکھے پوسٹر، اور میں فلانے انج کرتا انج کرتا پاڑ کے رکھ دیتی۔
یعنی ہم لوگ اس طرح کی خوشیوں میں خوش ہیں، اور اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آگے اس طبقے سے، حکمران طبقے سے جان چھڑانے کے لیے ہم کچھ نہیں سوچتے. ہمیں کچھ سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ ایجوکیشن ہی نہیں دی گئی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ طبقاتی سماج کیا ہوتا ہے. ہمیں تو بس یہی بتایا گا بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے. بھائی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہو الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں یورپ میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پارٹی سے نہیں، پرائیویٹ ہو جائے، ایک بڑی معمولی سی فیس ہے. اور کوئی پوسٹر آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے الیکشن میں، مخصوص جگہ پہ پوسٹر ہے، وہ ایون آپ فوٹو کاپی مشین سے نکال کے پرنٹ کر کے لگا دیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کا منشور دیکھتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ دیکھتے ہیں بھائی تھانے کل نو پھڑے گا، کیونکہ اسی سارے 2 نمبر آ سانو پتہ ہے کدھر پھڑیا جانا ہے. اور یار کل نو تھانے پھڑے گا تو چھڑان تو مگر آ جائے گا نا، وہ فلانا وہ بڑا تگڑا ہے، انہیں تھانے دار میں چنڈ مارتی. یہ تو ہمارا یعنی معیار ہے لیڈر چننے کا، لیڈروں کو دیکھنے کا کہ کس طرح سے ہم لوگ، کہ جو بدماش ہوتا ہے، جو ترلے والا ہوتا ہے، جو تھانے کچہری میں جا سکتا ہے ہمارے پیچھے، وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے، اس کو ہم چنتے ہیں. تو اس قسم کا پھر یہی ہوگا نا، پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ بڑے بڑکے لگاتے ہیں، آج امریکہ نے بھی فلائٹوں میں پابندی لگاتی ہے. صومالیہ دنیا کا کرپٹ ترین ملک، صومالیہ، اس کے بعد ایتھوپیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی نکلو اتوں، پائلٹس آنے چاہیے. وہی ہو کیا رہا ہے؟ کل کو یہ نہ ہو اسی طرح حالات جاتے رہے، کیونکہ یہ حالات آہستہ 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 چینج ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ساری دنیا مل کے آپ کے ملک کے ارد گرد ایک دیوار بنا کے ایک جیل کی طرح بنا دے کہ انہوں نے اتنے رہن دیو، انہوں نے جڑا اسلام ہے، انہوں نے جڑا مسلمان، یہ جڑا پوری دنیا نے ٹھیکہ لیا ہے نا، انہوں نے اتنے بس یہ اندر قید کر دو. کیونکہ ہم نے ہر چیز کی منطق کی علادہ ہے، چاہے اسلامی بات ہو، چاہے کوئی وہ مندر کا معاملہ، مندر نہیں بنن دینا، یہ نہیں بنن دینا، وہ نہیں بنن دینا. وہ تمہیں چاہیے مسجداں پوری دنیا مسجد چاہیے. کیوں؟ انہوں نے رشتے کیتے ہوئے جے کہ یہاں آئیں، آپ کو یہ زمین بھی دیں، آپ کو سبسڈی بھی دیں، آپ کے مولوی کو تنخواہ بھی دیں، آپ کو یہ کافر لوگ تو آپ کو مسجدیں بنانے کی اجازت دیں. تو پھر کہیں ساڈا تو رائٹ ہے نا جی. حالانکہ آپ یہاں امیگرانٹ تو ابھی کچھ لوگ نیشنلٹی جو ملی ہے، وہاں جو رہ رہے ہیں ہندو، سکھ، کرسچن، وہ دادا پردادا، وہ صدیوں سے وہیں کی وہ وہاں کے لوگ ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹیکس کے پیسے، کہ مسلمانوں کو ٹیکس کے پیسے دیں، تو وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں. جب ٹیکس کے پیسے سے مسجدیں بن سکتی ہیں، وہ جو گردوارا کو دیا جا سکتا ہے، تو پھر اسی ٹیکس کے جو، چلو ان کا ٹیکس ہی ان پہ لگا دو، تو وہ اس ملک کے باشندے ہیں. آپ کسی ٹورسٹ کے لیے مندر نہیں بنا رہے. وہ اسلام آباد، اگر اسلام آباد میں بن رہا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وہ وہاں ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے. وہاں لوگ بے شمار کنٹری کے جو ہے نا وہ ہندو بھی ہیں، جیسے کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں انگلینڈ میں ہندو پارلیمنٹیرین ہیں. وہ جب وزٹ کریں گے تو اگر اچھا مندر ہوگا، جائیں گے تو ایک اچھا میجن ملے گا، اچھی بات ہوگی. تو پہلے نہیں ہے اور مندر نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات ہے کہ یہ مندر جو بن گیا تو اب بڑا کہ سارا پاکستان کافر ہو جائے گا؟ اتنا کمزور اسلام ہے آپ کا. تو یہ جو بات ہے ٹیکس والی، تو اچھا دوسری بات ہے، ٹیکس کے پیسے مندر نہیں بن سکتا، لیکن اگر سیلاب آئے ملک میں، اگر زلزلہ آئے، اگر کوئی اور آفت آئے، تو یہ کافر لوگ چندہ اکٹھا کر کے نا ملینز اور ملینز یورو بیچتے ہیں پاکستان. وہ بڑا ودیا لگتا ہے، وہ کھا پی جاتے ہیں. آتا ہے کہ نہیں چاہتا چندہ؟ پوری دنیا سے آتا ہے، یورپ سے آتا ہے، امریکہ سے، پورے جاپان، چائنا سے. ابھی کرونا کے چکر میں نہیں آیا چائنا سے، چائنا مسلمان ہے، انہوں نے ماسک بھیجے ہیں، انہوں نے وینٹیلیٹر بھیجے ہیں، انہوں نے تو وہ سارے آپ نے اٹھا کے بھیج دیا. پرائیویٹ اسپتال ہے تو تھوڑا کردار ہے تو مندر نہیں بن دینا. بس وہ ایک ایشو لے لینا کوئی اور، تو ہمیں ہر بندہ دانشور بنی جاتا ہے. اور ایسے ایسے بندے جنہوں نے پتہ بھی نہیں اسلام دا کہ اسلام کیا ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا حضور کریم کی. میں کہتا ہوں آپ لوگ، ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے ارد گرد پوچھیں حضور علیہ السلام کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اور تاریخ وفات ہے، جو یہ کیلنڈر ہے 12 ربیع الاول نہیں، جو ہمارا کیلنڈر ہے جو چل رہا ہے پوری دنیا میں، جس میں آپ اپنے سالگرہ مناتے ہو، اپنے ماں باپ کی برسیاں، سالگرہ سارا کچھ مناتے ہو، ایک دم سے بتاؤ پتہ ہے ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ پتہ ہے تاریخ پیدائش کیا ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پتہ. ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو عربی میں قرآن پڑھا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے تو بس عربی اپنی زبان میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، نہ ہمیں سمجھ ہے، نہ ہم نے تو ایک کتاب، ہمارے لیے تو قرآن پاک ایک کتاب ہے
جو گھر کے اوپر رکھی ہوئی ہے یا جسے چوم کے کھول لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، اندر کیا ہے کوئی پڑھتا نہیں. حالانکہ میسیج ہے بھائی، میسیج. کتاب نہیں اتری تھی، میسیج اترا تھا. نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کتاب بناؤ، نہ جن پہ اترا تھا انہوں نے کبھی کہا کہ کتاب بناؤ. ان کی وفات کے بعد بھی کسی کو خیال نہیں آیا کتاب بناؤ. وہ تو جب گڑبڑ شروع ہو گئی، جب حدیثیں اور آیتیں ملنا شروع ہو گئیں، جب لوگوں نے غلط ملط چیزیں اپنی مرضی سے ملانا شروع ہو گئی، تو پھر جو بیٹھے عالم لوگ فقہ لوگوں نے کہا یار حدیثیں اور آیتیں علیحدہ کرو. پھر انہوں نے کتاب مرتب کی. جو کتاب ہمارے پاس ہے قرآن پاک اچھی چیز ہے، میسج. وہ کتاب بعد میں مربوط، وہ کتاب نہیں، وہ میسیج ہے. میسیج کو سمجھو. اور میری یہ درخواست ہے آپ سے، پلیز، گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ہوگا. اردو میں قرآن پڑھو، 2 3 4 5 6 دفعہ اردو میں پڑھو، اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عربی میں ہوگا. کم از کم آپ کو سمجھ تو آ جائے گی، آپ سمجھ تو جاؤ گے کیا کہہ رہا ہے. نہ کہ ایسے 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 کھیلتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور پتہ کوئی نہیں. فلاں صورت پڑھ لو تو کوئی فلاں کا علاج ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھ لو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں پڑھ لو تو ہوتا ہوگا، ہو جائے گا. لیکن پہلے دیکھ تو لو، اس کو سمجھ تو لو اس میں ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کیا میسیج دے رہا ہے آپ کو. لیکن نہیں، آپ لوگ تو نہیں سمجھو گے. نہیں تو نہیں سمجھنا تے نہ سمجھو، مارو گلاسی تے سو جاؤ.